واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل ما لک۔ حضرات گرامی، آج کا یہ پروگرام خالصتاً ایک تعلیمی اور تربیتی پروگرام ہے۔ اس کی نوعیت جو آپ اس سے پہلے پروگرام کرتے ہیں ان سے بالکل مختلف ہے، لہذا آپ نے اس پروگرام سے وہ امید نہیں رکھنی جو آپ دیگر پروگراموں میں ایک ذوق کے لیے بیٹھتے ہیں، کسی عالم دین سے تھوڑی تقریر سنتے ہیں۔ یہ پروگرام ان سے مختلف ہے، یہ ایک کلاس کی شکل میں، جس طرح کلاس روم میں استاد اپنے طلبہ کو، اسٹوڈنٹس کو کچھ سکھاتے ہیں، کچھ ان کو ذہن نشین کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح یہ بھی ایک کلاس ہے۔ اور یہ کلاس اصل میں قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کے لیے اور قرآن مجید کو صحیح سمجھنے کے لیے یہ سارا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ اور اس میں جو بھی بات ہوگی وہ آپ کے سامنے اسکرین پر آپ کو موضوع، اس سے متعلقہ جو بھی بات ہوگی وہ بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگی، تاکہ آپ ادھر سے بھی اپنی آنکھوں کو استعمال کر کے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں بٹھائیں، اور ادھر سے کانوں سے سن کر جو ساتھ کوئی ضروری تشریح طلب بات ہوگی وہ بھی ساتھ انشاءاللہ بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو پروگرام کا جو دورانیہ ہے وہ انشاءاللہ اذان عشاء تک ہے، میرے خیال ہے 6:30 بجے تک اذان ہو جاتی ہے، تو 6:30 بجے تک انشاءاللہ یہ سلسلہ ہوگا۔ اس کے اندر آج جو بات ہم نے کرنی ہے، یہ جو عنوان آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ قرآن مجید کی فضیلت اور اس کے جو آداب تلاوت ہیں وہ آپ کے سامنے ساری چیزیں بیان کی جائیں گی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ سب سے پہلی چیز ہم نے اپنے ذہنوں میں یہ بٹھانی ہے کہ قرآن مجید کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کا کلام۔ قرآن کا جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ پہلے یہ ہم نے سمجھنا ہے۔ قرآن کا لفظ قرآن پاک کے اندر علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ تقریباً 70 دفعہ قرآن پاک نے خود اپنے آپ کو قرآن کہا ہے۔ اس کے اور بھی نام ہیں، مثلا اس کا ایک نام ہے ام الکتاب، اس کا ایک نام ہے ذکر، اس کا ایک نام ہے فرقان۔ بہت سارے نام ہیں جو قرآن کے اندر اللہ پاک نے اس کتاب کو دیے ہیں، جو اس کی شان کو اور اس کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ آج ہم صرف جو قرآن ہے اس کو پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کا جو لفظ ہے، اس کا جو مادہ ہے وہ قارئون ہے۔ قارئون کا مطلب ہے پڑھنا۔ قارئون سے مبالغے کا صیغہ بنا ہے، جو اسم بنا ہے وہ قرآن بنا ہے۔ قرآن کا معنی ہوتا ہے وہ کتاب جس کو اتنا زیادہ پڑھا جائے کہ جس کو شمار ہی نہ کیا جا سکے۔ قرآن کا معنی کیا ہے؟ وہ کتاب کہ جس کو اتنا زیادہ پڑھا جائے کہ جو انسانی عقلوں سے، ان کے اعداد و شمار سے باہر ہو، اس کتاب کو قرآن کہتے ہیں۔ لیکن یہ قرآن نے جو اپنا نام بیان کیا ہے نا، یہ خود اس کے اندر جو اس کی معنویت ہے وہ خود ہی ہمارے سامنے ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں کون سی ایسی کتاب ہے
جو اتنی زیادہ پڑھی جاتی ہو جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے؟ کوئی ہے ایسی کتاب؟ کوئی کتاب ایسی نہیں، صرف قرآن ہے جس کی ہر بندہ، چھوٹا بڑا، مرد عورت، ہر بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے۔ باقی دنیا کی جو کتابیں پڑھی جاتی ہیں ان کو اکثر کوئی ایک دفعہ پڑھتا ہے، کوئی زیادہ ذوق والی اگر بک ہوگی تو اس کو کوئی 2 دفعہ پڑھے گا، کوئی بہت زیادہ پڑھے گا تو 3 دفعہ پڑھ لے گا، 4 دفعہ پڑھ لے گا، یا اس کو کبھی کبھی کھولے گا اپنی معلومات میں اضافے کے لیے۔ لیکن قرآن ایسی کتاب ہے جس کو ہم ہر روز پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں اور ساری زندگی پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن ہے کہ ایسی کتاب جس کو بہت زیادہ پڑھا جائے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے اس میں اس کو کتاب الکتاب فرمایا گیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ تو پہلے اس کو پڑھنے سے پہلے اپنے ذہنوں کو، اپنے شعور کو شکوک و شبہات سے پاک کر کے کہ اب جو میں کلام پڑھنے لگا ہوں اس کے الفاظ میں، اس کے معنی میں، اس کے مفہوم میں اور اس کے احکام میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ قرآن جو علم مجھے دے گا وہ پکا، حقیقی، حتمی اور یقینی علم ہوگا، اس کے اندر کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہوگی۔ تو قرآن جو ہے نا، اللہ پاک نے آگے ساتھ ہی فرما دیا ہے ھدی للمتقین، کہ یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب ایک دفعہ قرآن پاک میں ایک مقام پر اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ھدی للناس، کہ یہ جو قرآن ہے نا یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن یہاں کیا فرمایا ہے؟ ھدی للمتقین۔ اب بندے کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک ایک جگہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور ایک جگہ کہتا ہے کہ یہ صرف متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ سارے بندے متقی تو نہیں ہوتے، سارے انسان متقی نہیں ہوتے، تو پھر وہ جو ھدی للناس والی بات ہے اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن ہے تو سارے انسانوں کے لیے ہدایت، لیکن اس کی ہدایت سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں، جو مستفید ہوتے ہیں، جو فیض یاب ہوتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ متقی لوگ ہیں۔ تو دونوں باتوں میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیز۔ جس طرح دیکھیں بارش ہوتی ہے نا آسمان سے، جب بارش ہوتی ہے تو ہر جگہ ہوتی ہے، پہاڑوں پر بھی ہوتی ہے، گندے جو ڈھیر ہوتے ہیں ان پر بھی ہوتی ہے، جو زرخیز زمینیں ہیں نرم ان پر بھی ہوتی ہے، لیکن ہر زمین اپنی حیثیت کے مطابق اس بارش سے فائدہ اٹھاتی۔ پہاڑوں پر، پتھروں پر، چٹانوں پر جب بارش ہوتی ہے تو بہہ جاتی ہے، اس سے کوئی چیز وہ جذب نہیں کرتے۔ بارش تو ہوئی ہے، بارش نے کوئی فرق نہیں کیا، اس سے فائدہ کس زمین نے اٹھایا؟ جو نرم تھی، جو زرخیز تھی۔ تو اسی طرح قرآن ہدایت تو ہر کسی کے لیے ہے، سارے انسانوں کے لیے ہے، لیکن اس سے فائدہ صرف ان دلوں نے اٹھایا ہے جن دلوں میں تقوی کی دولت موجود تھی۔ تو قرآن پاک کو جب بھی ہم پڑھیں، سمجھیں، تو کوشش کریں کہ اپنی ہدایت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی برکت سے، اس کی جو اللہ پاک نے ہدایت اتاری ہے اس سے میرا سینہ منور ہو جائے اور مجھے ہدایت مل جائے۔ تو یہ احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کی ہے اس کتاب مقدس کی۔ اس کے حوالے سے یہ چند احادیث آپ سامنے ذرا پڑھتے جائیں گے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرے اور لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دے۔ اس سے بہتر کوئی بندہ نہیں، اس سے اچھا، اس سے افضل
کوئی نہیں ہے جو خود قرآن سیکھتا ہے اور پھر لوگوں کو سکھاتا ہے۔ اچھا، یہ سیکھنا اور سکھانا، میں نے ایک اور حدیث پڑھی ہے کہ ایک آیت قرآن کی سیکھنا یا سکھانا، اس حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، قرآن کی ایک آیت سیکھنا یا سکھانا 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ آپ اندازہ کر لیں اس کام کی کتنی فضیلت ہے، کتنی شان ہے کہ بندہ قرآن کی ایک آیت سیکھے یا کسی کو سکھا دے۔ اب کو بندہ 1000 رکعت پڑھے نا، اس کو پتہ لگے گا کہ 1000 رکعت پڑھنے میں کتنی مشقت ہے، کتنا وقت ہے، اور پھر جا کر 1000 رکعت پوری ہوتی ہے، تو اس کے مقابلے میں قرآن کی ایک آیت سیکھنا یا سکھانا یہ 1000 رکعت سے بہتر ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید میں ماہر ہو وہ بزرگ فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے، اور جس شخص کو قرآن مجید پڑھنے میں دشواری ہوتی ہو، وہ اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ 2 اجر دیتے ہیں۔ زبان میں روانی نہیں ہے، تسلسل نہیں ہے، مشکل سے الفاظ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 گنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے 1 نیکی ہے، اور 1 نیکی کا 10 گنا اجر ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، لیکن الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے، یعنی 3 حرف ہم نے پڑھے ہیں جب ہم نے پڑھا الف لام میم۔ اب ان 3 حرفوں کی کتنی نیکیاں بن گئیں جی؟ 30 نیکیاں بن گئی۔ بلکہ اس کے بارے میں آگے جو علماء نے اس کی تشریح کی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو عام حالت میں الف لام میم پڑھنے کا ثواب ہے۔ مثلا کسی نے زبانی پڑھ دیا، اس کا وضو نہیں تھا، زبانی قرآن بغیر وضو کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو مصحف ہے قرآن پاک کتاب کی شکل میں، اس کو بغیر وضو کے ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو اس کو اللہ تعالیٰ جو عام حالات میں پڑھتا ہے کتنا اجر دیتا ہے جی؟ 30 نیکیاں دیتا ہے، یا 10 نیکیاں ایک حرف کی دیتا ہے۔ پھر علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو آدمی قرآن پاک کو باوضو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک حرف کے بدلے 100 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 100 نیکیاں اس کو عطا فرماتے ہیں جس نے وضو کر کے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پیٹ میں قرآن نہ ہو وہ ویران گھر کی مانند ہے، ویران گھر ہے جس میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے، قرآن کو اس نے کبھی اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی کوشش نہیں کی، وہ سینہ کیا ہے جی؟ وہ ویران گھر ہے۔ ویران گھر سے بندے کو ڈر لگتا ہے جی، 5 چمگادڑیں رہتی ہیں، بلائیں رہتی ہیں، تو وہ سینہ ویران گھر کی مانند ہے جس میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور جب کوئی چیز ویران نہیں رہتی تو کیا ہو جاتی ہے؟ آباد ہو جاتی ہے، اور وہ سینہ آباد ہے جس میں قرآن ہے۔ جتنا زیادہ کسی کے سینے میں قرآن ہے، جتنا زیادہ اس کو یاد ہے، جتنا زیادہ اس نے اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا ہے، اتنا ہی اس کا سینہ آباد ہے، اتنی ہی اس کے سینے کے اندر رونق ہے۔ تو جتنا آپ قرآن کے ساتھ ٹچ رہیں گے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ آپ کو آبادی، سینے کی آبادی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن پاک کہے گا کہ اے رب اس کو مزین کر، یا رب العالمین اس کو مزین کر، آج اس کو زینت عطا فرما، تب اسے عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا اے رب اس کو اور مزین کر، سبحان اللہ۔
تو اس کو عزت والے حلے پہنائے جائیں گے، پھر عزت کی پوشاکیں حلے پہنائے جائیں گے. پھر قرآن کہے گا اے رب اس سے راضی ہو جا، یہ ساری سفارشیں قرآن پاک کر رہا ہے. تو جب قرآن پاک یہ 3 سفارشیں کرے گا تو پھر اللہ اپنے اس بندے سے راضی ہو جائے گا جس نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا ہے. پھر اس شخص سے کہا جائے گا قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا. وہ ایک آیت پڑھے گا تو ایک زینہ وہ اوپر چلا جائے گا، ایک درجہ اس کا اوپر ہوتا جائے گا. اور جس طرح دنیا میں تو آہستہ آہستہ قرآن پڑھتا تھا، ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ پڑھ، جہاں تو آخری آیت پڑھے گا وہی تیرا ٹھکانہ ہوگا. ہر آیت کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرمائے گا. اور آپ کو پتہ ہے اہل جنت کو قیامت کے دن کن لوگوں پر رشک آئے گا؟ جو ان سے درجے میں بلند ہیں. دنیا میں بھی یہ رشک کرتے ہیں نا لوگ، کسی محکمے میں لوگ کام کرتے ہیں، کچھ ملازمین نچلے درجے میں ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے اوپر ہوتے ہیں، کچھ اوپر آفیسر ہوتے ہیں، کوئی اوپر سب سے بڑا افسر ہوتا ہے. تو وہ ایک دوسرے پر رشک کرتے ہیں کہ اس کا گریڈ اگلا ہے، یہ بڑا افسر ہے، میں اس سے چھوٹا ہوں، کاش میں بھی اس جیسا افسر بنتا. تو اہل جنت کو حسرت ہوگی، رشک ہوگا ان لوگوں پر جو ان سے درجے میں بلند ہیں. تو قرآن پاک پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جتنا قرآن پڑھتا جائے گا میں تیرا درجہ بلند کرتا جاؤں. اس حدیث سے ایک بات اور ملتی ہے کہ قرآن پاک کو تیزی سے نہیں، بعض لوگوں کو یہاں یہ آپ سب نے یہ سبق یاد رکھنا ہے. میں نے کہا ہے نا یہ ایک تدریس ہے، یہ ایک کلاس کا عمل ہے، یہ سبق سیکھ کر جانا ہے ہم نے. بعض لوگوں کو یہ ایک مغالطہ لگا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں روزانہ اتنا پڑھتا ہوں قرآن پاک. میں مثلا کوئی بندہ کہتا ہے کہ کہتے ہیں میں نے اتنے ختم کر لیے ہیں جی، میں اتنا زیادہ قرآن پڑھتا ہوں. قرآن زیادہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے. قرآن آسانی سے آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ آپ قرآن سے جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں. اب آپ کو پتہ ہے آسانی سے بندہ زیادہ پڑھتا ہے یا تھوڑا پڑھتا ہے؟ آسانی کس میں؟ زیادہ پڑھنے میں ہے یا تھوڑا پڑھنے میں ہے؟ تھوڑا پڑھنے میں. ساتھ حکم دیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ پڑھو، تیزی نہ کرو. تیزی سے منع کیا گیا ہے. تو قرآن پاک کو جب بھی پڑھیں بالکل ٹھہر ٹھہر کر ہر لفظ کا حق ادا کریں. دیکھیں قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جن لوگوں کو ہم نے یہ کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. تلاوت کا حق کیسے ادا ہوگا؟ جب ہم ہر حرف کو پورے ادب کے ساتھ، پورے مخرج کے ساتھ، پورے قاعدے کے ساتھ، آداب کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر حق ادا ہوگا. تو قرآن پاک کو بالکل یہ دیکھیں نا اس حدیث پاک کے اندر یہ ہمارے سامنے ہے کہ اللہ پاک وہاں جنت میں بھی فرمائیں گے کہ اس کو آہستہ آہستہ پڑھ، تیزی سے نہیں پڑھنا، آہستہ آہستہ. اللہ کا حکم ہے، اللہ کی رضا اس میں ہے کہ ہم قرآن پاک کو بالکل ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، آہستہ آہستہ پڑھیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن صحیح پڑھیں. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اعلانیہ قرآن پڑھنے والا اعلانیہ صدقہ کرنے والے کی مانند ہے، اور پوشیدگی میں قرآن پڑھنے والا پوشیدگی سے صدقہ دینے والے کی مثل ہے. اگر آپ اونچا پڑھیں گے، یہ تو نیت ہے نا اپنی،
آپ بلند آواز سے پڑھتے ہیں اس کے اپنے فوائد ہیں، اگر آپ خفیہ دھیمے لہجے میں قرآن پڑھتے ہیں اس کے اپنے فوائد ہیں۔ بہرحال پڑھنے کا حکم ہے جس طرح آپ کی طبیعت کرتی ہے۔ ہاں اگر اس میں حالات دیکھنے ضروری ہیں، مثلا قرآن پاک کو اگر ہم سپیکر پر پڑھتے ہیں بآواز بلند، بہت اونچی آواز ہو جائے گی، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ لوگ جو سننے والے ہیں وہ کس حال میں ہیں۔ کوئی مثلا بیمار ہیں، کوئی اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ قرآن پاک پڑھنا سنت ہے اور سننا فرض، سننا فرض۔ تو ہم جب لوگوں کو قرآن سنائیں گے زبردستی بلند آواز میں تو کوئی نہیں سنے گا تو فرض کا تارک ہوگا۔ ہاں یہ ایک اس میں گنجائش ہے، گنجائش اس طرح ہے کہ جو آپ کو سپیکر کے ذریعے آواز آ رہی ہے نا، اس میں وہ حکم نہیں لگتا فرض کے تارک ہونے کا۔ ایک ڈائریکٹ آواز آ رہی ہے آپ کے کانوں میں، میں سپیکر کے بغیر پڑھ رہا ہوں تو آپ سن رہے ہیں، آپ کے کانوں میں قرآن کی آواز آ رہی ہے تو وہ سننا آپ پر لازم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی ذریعے سے آواز دوسروں تک پہنچ رہی ہے تو اس میں علماء نے گنجائش نکالی ہے، لیکن پھر بھی بے ادبی تو ہے۔ کیا خیال ہے؟ بے ادبی ہے تو کیا ضرورت ہے جب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، ان کا ادھر دھیان ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہے، تو اتنا ہم بڑا سپیکر کھول کر اب قرآن پاک ہم سنا رہے ہیں تو یہ بے ادبی ہے قرآن پاک کی۔ تو ادب کے ساتھ مریضوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ گھر میں بھی آپ ایسے وقت میں تلاوت کرتے ہیں جب سونے کا وقت ہے، گھر والے دیگر افراد سو رہے ہیں تو آپ اونچی آواز میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں فجر کے وقت ظاہر ہے ہر کسی کو اٹھنا چاہیے، اس وقت یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ گھر والے آپ سوئے ہوئے ہیں تو میں اونچی آواز میں نہ پڑھوں، ان کو آپ جگانا بھی ہے، تو ان کو جگانے کے لیے بے شک آپ اونچی آواز میں پڑھیں تاکہ یہ بھی اٹھیں اور یہ بھی وضو کریں، یہ بھی قرآن پڑھیں۔ تو صبح کے وقت ضرور قرآن پڑھیں۔ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھنے میں مشغولیت کی وجہ سے میرا ذکر کر نہ سکا، یعنی اور ذکر نہیں کر سکا، اس نے کوئی اور تسبیح پڑھنی تھی لیکن قرآن کی تلاوت نے اس کو ایسا نہیں کرنے دیا، اور مجھ سے دعا نہ کر سکا، دل تھا کہ میں دعا مانگوں گا لیکن قرآن پڑھتے ہوئے اتنا ذوق آیا کہ وہ قرآن ہی پڑھتا رہا، دعا بھی پیچھے رہ گئی، اور جو باقی تسبیحات پڑھنی تھی وہ بھی اس نے نہیں پڑھی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اس کو دعا کرنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا۔ وہ خود مانگتا اس کو تھوڑا ملتا، لیکن اب قرآن کی وجہ سے چونکہ وہ دعا سے محروم رہا تو میں اس کو مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا۔ اور اللہ کے کلام کی فضیلت باقی کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت مخلوق پر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کی مخلوق سے کچھ لوگ اہل اللہ ہیں۔ اہل اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ والے، کچھ اللہ والے ہیں۔ اللہ والے ہم بھی کچھ لوگوں کو اللہ والے کہتے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کن کو اہل اللہ فرما رہے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا اہل القرآن، قرآن والے، وہ اہل اللہ ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں۔ بندے تو سارے اس کے ہیں لیکن یہ خاص بندے ہیں اللہ کے جن کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والا جب قرآن کے حلال کو حلال قرار دے اور اس کے حرام کو حرام قرار دے تو وہ اپنے گھر کے ان 10 افراد کے لیے شفاعت کرے گا
جن میں سے ہر ایک کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اصل یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے، جو قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام، یہ نہیں کہ حرام حلال کی تمیز نہ ہو اور حافظ صاحب یہ توقع رکھتے ہوں کہ میں قیامت کے دن نہ صرف خود بخشا جاؤں گا بلکہ میں تو 10 جہنمیوں کو بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ شرط ہے ساتھ۔ اس تقوی کے ساتھ جس نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا ہے، ساری زندگی قرآن کے حلال کردہ کام انہی کو اختیار کیا اور حرام سے اجتناب کیا، ساری زندگی بچتا رہا، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو یہ مقام عطا فرمائیں گے کہ 10 وہ بندے جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، ان کا اعلان ہو چکا تھا کہ یہ جہنمی ہیں، اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کی برکت سے ان 10 افراد کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرمائیں گے اور ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اللہ ہمیں ایسا تعلق نصیب فرمائے قرآن پاک۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم کا ارادہ کرے وہ قرآن میں غور کرے، کیونکہ اس میں اولین اور آخرین کا علم ہے۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ کر اور چیزوں سے ہم علم حاصل کر رہے ہیں اور سورس ہم نے اختیار کر لیے ہیں، تو یہ کتنی بڑی اس حدیث پاک کی نفی ہم کر رہے ہیں کہ ہم نے علم کا مرکز و محور یا اس کا سورس یا اس کا اوریجن یا اس کا معدن یا اس کا مخزن ہم نے قرآن کو چھوڑ کر اور چیزوں کو بنا لیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس میں تو اولین و آخرین کا علم ہے۔ تو یہ حکم دیا کہ آپ قرآن پاک میں غور و فکر کریں۔ اب یہ آخر میں یہ تو فضیلت تھی اس کتاب مقدس کی، قرآن مجید کی، تو آج اس سے متصل جو دوسرا عنوان ہے وہ قرآن کریم پڑھنا اور سننا، اس کے جو احکام اور آداب ہیں وہ بھی ہم کچھ مختصراً سمجھ لیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ منہ کو ہر قسم کی بدبو سے اچھی طرح صاف کرنا قرآن پڑھنے سے پہلے، تمباکو نوشی، نسوار، کچا لہسن، پیاز کھانے کے بعد کیا کرنا ہے، اپنے منہ کو اچھی طرح آپ ٹوتھ برش سے اپنے منہ کو صاف کر لیں، مسواک کر لیں، اپنے منہ کو پاک صاف کر لیں، کیونکہ آپ اللہ کا کلام پڑھنے والے ہیں۔ یہ کوئی اتنی عام چیز نہیں ہے جس کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو صرف ہاتھ بھی وہ لوگ لگائیں جو پاک و صاف ہیں۔ یہ اتنی مقدس کتاب، باوضو تلاوت مستحب ہے، قرآن مجید کو چھوئے بغیر زبانی بے وضو پڑھا جائے تو جائز ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اگر ہم زبانی کو قرآن کا حصہ پڑھتے ہیں، مثلا ہمیں سورہ فاتحہ یاد ہے، ہمیں قل هو اللہ احد یاد ہے، یہ بھی قرآن ہے نا جی۔ کسی بندے کو سورہ یاسین یاد ہے، کسی کو سورۃ الملک یاد ہے، تو بغیر وضو کے بھی زبانی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر میں نے پہلے کہا ہے کہ مصحف قرآن پاک کھول کر اگر ہم نے پڑھنا ہے تو بغیر وضو کے جائز نہیں ہے۔ جس جگہ قرآن کی تلاوت کی جائے وہ جگہ پاک اور صاف ہو، گندی جگہ پر قرآن نہ پڑھے۔ اچھا، اس میں بھی ایک باریکی والی حفاظ کرام کے لیے بات ہے، جن کو قرآن زبانی پڑھنے کا اکثر یہ موقع ملتا ہے، چلتے چلتے بھی پڑھتے رہتے ہیں، کام کرتے بھی پڑھتے رہتے ہیں، تو اگر تو آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جو عرفاً پاک صاف ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ پڑھتے رہے۔ لیکن اگر آپ خدا نخواستہ ایسی جگہ پر ہیں جہاں نیچے غلاظت ہے، ایسے راستے سے گزر رہے ہیں کہ وہاں سے گندی بدبو بھی آ رہی ہے اور نیچے کو گندگی پڑی ہوئی ہے، یا ایسا کام کر رہے ہیں کہ وہاں گندگی کا ماحول ہے، تو پھر وہاں قرآن پڑھنے سے اجتناب کریں۔ یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے۔ اس کو ایسی جگہ پڑھیں جو صاف ستھری ہو،
مناسب جگہ ہو وہاں آپ قرآن پڑھیں۔ اگر مسجد میں تنہا ہو تو متوسط بلند آواز سے تلاوت کریں۔ مسجد میں اگر آپ اکیلے ہیں، کوئی بندہ نہیں ہے، تو پھر بھی شور کے ساتھ قرآن نہیں پڑھنا، درمیانی آواز میں تھوڑی آواز کے ساتھ اپنے آپ کو سناتے رہیں اللہ کا کلام، اتنی آواز میں دھیمے لہجے میں آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیا شرط ہے کہ آپ اکیلے ہیں، کوئی بندہ اور نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو پھر قطعاً اجازت نہیں ہے کہ آپ اونچی آواز میں قرآن پڑھیں، اس سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ مسجد اصلاً کیا ہے؟ اصلاً نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ تو اگر آپ ایسی صورت میں مثلا صبح کچھ لوگ جلدی آ جاتے ہیں، پیچھے سے لوگ آتے ہیں، وہ سنتیں ادا کرتے ہیں، تو اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو، سنتیں ادا کر رہا ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ پھر دل میں پڑھنا ہے قرآن، پوشیدہ آواز میں پڑھنا ہے، تاکہ اس کی نماز کا ادھر دھیان نہ جائے اور وہ اپنی نماز یکسوئی سے پڑھ سکے۔ تو یہ آداب ہم نے ضرور سیکھنے ہیں اور ان پر عمل کرنا ہے۔ سر ڈھانک کر، یہ پیچھے کو بات رہ گئی ہے، اگر اور لوگ بھی تلاوت یا اذکار و نماز میں مشغول ہوں تو پھر آہستہ تلاوت کرے تاکہ کسی کی تلاوت اور عبادت میں خلل نہ آئے۔ سر ڈھانک کر خشوع و خضوع، وقار اور ادب سے تلاوت کریں، ننگے سر قرآن نہ پڑھیں۔ قرآن پاک کو اپنے سر کو کوئی ٹوپی پہن لیں، کوئی عمامہ شریف پہن لیں اور پورے آداب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھیں اور قبلہ رخ بیٹھ کر تلاوت کریں۔ قبلہ رخ بیٹھ کر پڑھنا یہ بہت اچھی بات ہے، فرض نہیں ہے ایسا، اس کو کوئی فرض بھی نہ سمجھ لے کہ فرض ہے جی قبلہ رخ، تو ایسا نہیں ہے، قبلہ رخ بیٹھنا بہتر ہے۔ قرآن مجید کی آیات کے معنی میں غور و فکر اور تدبر و تفکر کریں۔ جب آپ پڑھ رہے ہوں تو صرف ایسے نہیں بس الفاظ پڑھ رہے ہیں، دھیان کسی اور جگہ ہے، غور و فکر قرآن کے اندر ہے ہی نہیں۔ ایسے اہل اللہ کے حالات میں نے پڑھے ہیں کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے نا تو ہر آیت پڑھ کر وہ رک جاتے ہیں، اگر وہ اللہ کے عذاب کے بیان پر مشتمل ہے آیت تو وہ آیت پڑھ کر پھر اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو نے اس آیت میں اپنے عذاب کا ذکر کیا ہے، یا اللہ اس سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرما، ہمیں بچا لینا اس عذاب سے۔ اور اگر اللہ کی رحمت اور بخشش والی آیت پڑھی ہے تو اس کے پڑھنے کے بعد یہ دعا کرتے یا اللہ اس رحمت کا حصہ مجھے بھی عطا فرما، کیونکہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے نا تو اللہ کی رحمت بندے پر متوجہ ہوتی ہے، آپ اس وقت جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ جس آیت میں ذوق و شوق اور وجد آئے اس کو بار بار پڑھنا۔ اگر کوئی آیت پڑھتے ہوئے آپ کے دل کی کیفیت بدل گئی ہے، میں نے حدیث میں پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ پوری رات یہ آیت پڑھتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ باری تعالیٰ ان تعذبہم فإنہم عبادک، کہ اے باری تعالیٰ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے اپنے بندے ہیں، اپنوں کو سزا دے گا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو بخش دے گا فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کو اس آیت نے اتنا ذوق و شوق عطا فرما دیا کہ پوری رات آپ یہی آیت پڑھتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک۔ بلکہ ایک اور حدیث میں نے پڑھا
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ یہ آیت پڑھی اور ساتھ یہ پڑھی من تابعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے جو قرآن پاک کے اندر انہوں نے عرض کیا ومن تابعنی کہ جس نے میری اتباع کی فإنہ منی وہ مجھ سے ہے، ومن عصانی اور جس نے میری نافرمانی کی فإنک غفور رحیم، پھر یہ تیرا اور اس کا معاملہ ہے، تو بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ اپنا تعلق توڑ لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کیا عرض کیا کہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے اپنے بندے ہیں۔ یہ دونوں آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور آقا علیہ السلام رونے لگے۔ یہ دونوں آیتیں پڑھنے کے بعد آپ رونے لگے اور رو کر عرض کیا کہ باری تعالیٰ میری امت، میں ان کو تیرے حوالے نہیں کروں گا کہ یہ تیرے بندے ہیں یا نافرمان ہیں تو وہ میرے نہیں ہیں، یا اللہ یہ امت میری ہی ہے۔ میں اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگتا ہوں۔ وہ خلیل کا مقام تھا اور یہ مسیح کا مقام تھا اور یہ حبیب کا مقام ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں باری تعالیٰ یہ تو میری امت ہے، ان کو میں تو اپنے دامن میں ہی رکھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ جب اللہ کی رحمت کی آیات آئیں تو رحمت طلب کرنا، اور جب کار غضب کی آیات آئیں تو اللہ کے خوف سے رونا اور پناہ طلب کرنا۔ ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، ہر حرف کو کوشش کریں۔ بلکہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات اور بتاتا ہوں۔ آپ قرآن پڑھ رہے تھے تھوڑی روانی کے ساتھ، ایک مقام پر آپ نے مثلا وقف کرنا تھا تو نہیں کیا، آپ نے اس کو ملا دیا، پھر آپ کے دھیان میں آیا کہ یہاں تو وقف تھا، مثلا میم پر وقف لازم ہوتا ہے، یہ بھی ہم بعد میں بتائیں گے کہ کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا۔ اس طرح کسی مقام پر یہ سائڈ پر لکھا ہوتا ہے وقف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا ہے اس کی بھی قرآن پاک کے اندر علامات ہیں۔ تو آپ نے وہاں وقف نہیں کیا، آپ آگے ترتیب میں آگے پڑھتے گئے، آگے آپ نے پڑھ لیا آیت، پھر دھیان کیا کہ یہاں تو پیچھے وقف تھا اور میں نے نہیں کیا، ایسا ہو جاتا ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ اس آیت کو دوبارہ پڑھیں، اس کو دوبارہ پڑھیں، اور جہاں وقف کرنا تھا وہاں آپ وقف کر کے رک کر پھر اگلا جملہ اگلا کلمہ پھر آگے پڑھیں، تاکہ وہ جو تھوڑی سی بے ادبی ہوگی یا ہم سے وہ اس کا ازالہ ہو جائے۔ دوران تلاوت گفتگو کرنے اور ہنسنے سے مکمل اجتناب۔ آپ اللہ کی باتیں سن رہے ہیں، قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام۔ قرآن جب پڑھ رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا کلام سن بھی رہے ہیں، اللہ آپ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ آپ سے مخاطب ہے۔ اب آپ وہاں اکثر میں نے دیکھا ہے یہ بڑی غلطی ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کا کیا ہوگا، میں نے ویسے یہ مشاہدہ کیا ہے، لوگ ختم پڑھتے ہیں نا قرآن پاک کے، مل کر قرآن پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ عورتوں میں بھی یہ بہت زیادہ عادت ہوتی ہے کیونکہ وہ باتوں سے نہیں رکتی، تو سپارہ رکھا ہوا ہے، قرآن پاک رکھا ہوا ہے اور ساتھ باتیں چل رہی ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بات کرنی ہے کوئی ضروری تو اس سپارے کو بند کر دیں، بات کر کے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر اس آیت سے شروع کر دیں، اور ہنسنا بھی نہیں چاہیے، بالکل اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جس جگہ قرآن پڑھا جا رہا ہو وہاں خاموشی اختیار کرنا اور قرآن کو سننا۔ اچھا، آج کل ایک اور ٹرینڈ بھی ہے گھروں میں، پہلے کوئی ایک آج کل بھی پتہ نہیں ہوگا، میرے علم میں نہیں ہے، ایک چینل شروع ہوا تھا ریڈیو پر، صوت القرآن، شاید اب بھی ہوگا مجھے پتہ نہیں ہے، تو وہ تلاوت ہوتی تھی، صبح 7 بجے سے شروع ہوتی تھی اور دن کے 11-12 بجے تک وہ اس پر صرف تلاوت ہوتی تھی۔ عرب کے کچھ ٹی وی چینل بھی ایسے ہیں جن پر
قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہتی ہے اکثر. میں نے سنا ہے مکہ مکرمہ کا خاص طور پر جو چینل ہے اس پر ہر وقت تلاوت ہو رہی ہے. تو کچھ لوگوں نے وہ لگایا ہوتا ہے گھروں میں. وہ گھر والے کہتے ہیں کہ برکت ہوتی ہے جی قرآن کی. اس میں کوئی شک نہیں کہ برکت ہوتی. قرآن کی آواز آ رہی ہو تو جہاں تک جا رہی ہے برکت ہی برکت. لیکن اس کے کچھ آداب بھی ہیں. تو ادب کیا ہے کہ آپ گھر میں ایسا ماحول بنائیں، گھر میں خاموشی ہو، لوگ اپنے بے شک کام کر رہے ہوں لیکن ان کے کان ادھر ہوں، دھیان ادھر کہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے. اگر ان آداب کے ساتھ آپ قرآن سنتے ہیں تو پھر اس کی برکت حاصل ہوگی. اور اگر خدا نخواستہ بے ادبی ہوگی تو پھر بے برکتی ہوگی، پھر وہ آپ کو فیضان نہیں ملے گا قرآن پاک کا. قرآن مجید کو مصحف کی ترتیب کے مطابق پڑھنا، یہ جو قرآن پاک کے اندر ترتیب ہے نا. اچھا اس میں ایک اور نقطہ ہے چھوٹا سا. بعض لوگ ہیں مثلا وہ قرآن نہیں پڑھتے، یعنی ترتیب کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ رہے. انہوں نے ایک اپنا معمول بنایا ہوا ہے کہ میں صبح سورہ یاسین پڑھتا ہوں جی، میں رات کو سورۃ ملک پڑھتا ہوں. پڑھیں ضرور، اچھی بات ہے. سورہ یاسین صبح پڑھنے کی فضیلت ہے، رات کو سورۃ الملک پڑھنے کی فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آپ قرآن ضرور پڑھیں، جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. تھوڑا پڑھ سکتے ہیں، 1 رکوع پڑھ سکتے ہیں، 2 رکوع پڑھ سکتے ہیں. قرآن کو ترتیب کے ساتھ ضرور پڑھیں. یہ جو قرآن پاک کے اندر 30 پارے ہیں نا، یہ کیوں 30 پارے بنائے گئے ہیں؟ اس کے اندر 7 منزلیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کرام کو فرمایا تھا کہ قرآن پاک کو 7 دنوں میں ختم کرو، ہر ہفتے میں تاکہ تمہارا قرآن کا ایک ختم ہو جائے. تو پھر انہوں نے یہ 7 منزلیں بنا دی کہ ایک منزل روزانہ پڑھی جائے گی تو 7 دنوں میں 7 منزلیں پوری ہو جائیں گی اور قرآن پاک ختم ہو جائے گا. وہ اتنا قرآن پڑھتے تھے روزانہ. پھر کچھ لوگوں نے سوچا کہ نہیں، ہم تو اتنی منزل روزانہ نہیں پڑھ سکتے، ہفتے میں ہم ختم نہیں کر سکتے. تو پھر ان کے لیے یہ مقرر کیا گیا کہ 1 مہینے میں وہ قرآن ختم کریں، تاکہ ہر مہینہ ان کی قرآن کی تلاوت پر گواہ بنتا جائے. تو پھر 30 پارے بنائے گئے. تو یہ اسی لیے ترتیب بنائی گئی ہے کہ لوگ ترتیب کے ساتھ قرآن کو پڑھتے جائیں. دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے. قرآن کو دیکھ کر پڑھنا، حفاظ کو یاد ہوتا ہے، پڑھ سکتے ہیں، ثواب بھی ہے، لیکن دیکھ کر پڑھنا اس کی زیادہ فضیلت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو ظاہر ہے وہ پاک جگہ پر بیٹھیں گے، دوسری وہ مکمل وضو کے ساتھ بیٹھیں گے، تیسری وہ ان کی آنکھیں بھی زیارت کر رہی ہیں. قرآن کو صرف پڑھنے کی فضیلت نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. قرآن کو سننے کی بھی فضیلت ہے، قرآن کو دیکھنے کی بھی فضیلت ہے. قرآن کو صرف دیکھنا بھی عبادت ہے. آپ اگر پڑھ نہیں سکتے، آپ کو پڑھنا آتا ہی نہیں ہے، کئی بزرگ لوگ ہوں گے ایسے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو وہ روزانہ کم از کم قرآن کو کھول کر اس کی زیارت کر لیں اپنی آنکھوں سے. ایک عالم وہ تقریر فرما رہے تھے، میں نے ان سے یہ سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بندہ تھا، اس نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تھا. شروع میں بس غفلت ہو گئی، حالات ایسے تھے، کچھ بھی تھا، نہیں پڑھ سکا. بڑا ہو گیا تو بڑا اس کو نا یہ تھا کہ میں قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا. تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں کم از کم قرآن کو دیکھ تو لیا کر. وہ کیا کرتا، وضو کر کے قرآن پاک لیتا، اس کو کھولتا اور ہر آیت پر انگلی پھیرتا جاتا اور ساتھ ایک جملہ کہتا، یا اللہ یہ بھی تو نے سچ فرمایا ہے، یہ بھی تو نے سچ فرمایا ہے، یہ بھی تو نے سچ فرمایا ہے. بس یہ ساتھ بولتا جاتا. اور اس میں کوئی شک ہے؟ تو وہ ساتھ ساتھ یہ کہتا جاتا. جب وہ فوت ہو گیا
تو اس کو جنت میں اللہ پاک نے بڑا اعلیٰ مقام عطا کیا۔ کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ یہ مقام، اس نے کہا جی میرا یہ معمول تھا، میں قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا لیکن قرآن کی زیارت اس طرح کرتا تھا، اللہ نے اس کے صدقے سے مجھے بخش دیا۔ یہ قرآن کی برکت ہے، یہ اس کی فضیلت ہے۔ قرآن مجید یاد کر کے اس کو بھول جانا سخت گناہ ہے۔ یہ تو ادھوری بات ہے جو یہاں لکھی گئی ہے۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں، اس حدیث کا مفہوم۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنی امت کے عذاب میں اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں دیکھا کہ کسی نے قرآن کا کچھ حصہ یاد کیا اور پھر اس کو بلا دیا۔ اس سے بڑا عذاب میں نے اپنی امت میں کسی کا نہیں دیکھا۔ بعض بچے ہوتے ہیں شروع میں شوق لگتا ہے میں یاد کروں قرآن پاک، کوئی ایک سپارہ پڑھتا ہے، کوئی آدھا پڑھتا ہے، کوئی تھوڑا سا حصہ پڑھ لیتا ہے، ہاں جی، پھر چھوڑ دیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے وہ جو اس نے یاد کیا تھا وہ بلا دیا، پھر اس کی بھی پرواہ نہیں کی، جو یاد کیا ہوا تھا یاد تھا اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ تو ایسا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو آپ کو جو بھی حصہ یاد ہے، اگر آپ مکمل نہیں کر سکے، قرآن پاک حفظ نہیں کر سکے، چلو کوئی بات نہیں، فرض نہیں تھا، فضیلت کی بات ہے۔ تو جتنا یاد کیا ہے، کوئی صورت یاد ہے، کوئی صورت مثلا اسکول کے کورس میں آپ نے یاد کی تھی، وہاں آپ کے کورس میں شامل تھی، تو پھر آپ نے امتحان دینے کے بعد کہا جی اب اس کی کیا ضرورت ہے، میں نے امتحان تو دے دی ہے، نہیں، اس کا امتحان ختم نہیں ہوا، اس صورت کا امتحان ختم نہیں ہوا، وہ مرتے دم تک ہے۔ تو آپ نے وہ صورت، وہ کلام، وہ حصہ جو اللہ کا یاد کیا تھا، اس کو آپ نے کبھی بھی بلانا نہیں ہے، ورنہ اس پر عذاب ہوگا۔ بس آج کا سبق اتنا ہی ہے جی، آج ٹائم بھی ہو گیا ہے، میں نے کہا تھا کہ 6:30 ختم کریں گے انشاءاللہ۔ تو کیا خیال ہے، یہ کلاس اچھی ہے جی؟ آپ کا فیڈ بیک کیا ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ یہ پروگرام اچھا ہے؟ آئندہ بھی انشاءاللہ آپ اسی ذوق و شوق کے ساتھ آئیں گے؟ ایک کام اور بھی کر لیں، اپنے اور دوستوں کو بھی، ان کو بھی یہ دعوت، یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک دعوت ہے، ایک مشن ہے، اور یہ صرف میرا یا غلام سبحانی صاحب کا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، صرف یہ آپ سب کا کام ہے۔ مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے کہ وہ جو جن لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے، مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے اتنا بڑا یہ پروجیکٹر اور یہ سارا سسٹم جو جدید انداز میں شروع کیا ہے، اس پر خرچ کیا ہے، جن لوگوں نے اس پر تعاون کیا ہے وہ بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں ان کے نام لے لیتا ہوں جن لوگوں نے اس پروگرام میں، اس کو لانچ کرنے میں یہ ڈونیشن دیے ہیں، ان کے نام برکت کے لیے اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو سفیان صاحب ہیں جی، کوئی اسلام آباد سے، یہی لوگ ہیں۔ علامہ افتخار صاحب ہیں مدینہ منورہ سے، انہوں نے آگے ایک لیپ ٹاپ دی ہے سفیان صاحب نے، علامہ افتخار صاحب نے 22,500 روپیہ دیا ہے اس پروگرام میں، حسن علی صاحب نے دبئی سے 20,000، مدثر اعجاز صاحب نے 10,000، ماسٹر نثار صاحب نے 10,000 روپے دیے ہیں، ڈاکٹر بدر منیر صاحب نے 3,000 روپے دیے ہیں، ماسٹر توقیر صاحب نے 2,000 روپے دیے ہیں، ماسٹر سجاد حیدر صاحب نے 1,000 روپیہ دیا ہے، عبداللہ صاحب نے 1,800 روپے دیے ہیں، افراز احمد جنیال سعودی عرب میں جو ہوتے ہیں انہوں نے 10,000 روپے دیے ہیں، حاجی غلام عباس ہوتیال نے 20,000 روپے دیے ہیں، محمد کامران صادق انہوں نے 5,000 روپے دیے ہیں، صوبیدار بشیر صاحب نے 1,000 روپے دیا ہے، فہد عباس
ہانگ کانگ سے، انہوں نے 5,000 روپیہ دیا ہے، مشتاق حسین صاحب نے 1,000 روپیہ دیا ہے، اور کاشف محمود ہوتیال نے 1,000 روپیہ دیا ہے۔ یہ آگے اتنی جی۔ اللہ تعالیٰ سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ کمائی ہے جی، اصل میں یہ کمائی ہے، وہ کمائی نہیں ہے جو ہم اپنے ضروریات پر، اپنے ذاتی نمود و نمائش پر خرچ کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ کمائی ہے، انہوں نے یہ اپنا بنا لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ایک بکری ذبح فرمائی، اور آپ اس کا گوشت بنا کر گھر سے کسی کام کے لیے تشریف لے گئے، اور گھر والوں کو آپ نے ہدایت فرمائی کہ پیچھے سے یہ تقسیم کر دینا، میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں۔ واپس تشریف لائے تو پوچھا اس گوشت کا کیا بنا ہے؟ تو بتایا گیا یا رسول اللہ صرف اس کی ایک سری بچ گئی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ صرف ایک سری بچ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بچی نہیں ہے، جو دے دیا ہے وہ بچ گیا ہے، جو دے دیا ہے وہ بچ گیا ہے۔ بچت یہی ہے، جو ایسے کاموں پر لگ گیا وہ بچ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وسائل ایسے کاموں پر لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب صرف یہاں تک محدود نہیں رہنا۔ مثلا وہ دوست جنہوں نے یہ ڈونیشن دیے ہیں وہ کہیں بس ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو آغاز سفر ہے، آگے سفر آگے کرنا ہے ہم نے، اور منزل بڑی دور ہے۔ تو یہ بس ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے، بس اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں لگائے رکھے، ہم چلتے رہیں مرتے دم تک۔ یہ مہینے میں ایک دن پروگرام ہوگا، ایسا ہی ہے ابتدائی طور پر انشاءاللہ یہ مہینے میں ایک دن ہوگا، اور اس کا دن کیا ہے جی؟ ہر انگریزی مہینے کا پہلا ہفتہ، پہلے ہفتے کی شام، ٹھیک ہے، اس طرح مغرب کے بعد۔ اب آپ نے ہر مہینے پہلے ہفتے کا انتظار کرنا ہے جی۔ انشاءاللہ آپ سب لوگ اس مشن کا حصہ بنیں گے، پورا اپنی توانائیاں آپ اس کام پر لگا دیں۔ یہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ گیا نا، تو پھر پیچھے بتایا ہے نا کہ قرآن پاک قیامت کے دن کتنی سفارش کرے گا، صرف ایک بات کی سفارش نہیں کرے گا۔ جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا نا، قرآن آپ کی سفارش کرتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا وہ تعلق نصیب فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی اگر اس کا وضو نہیں ہے یا اس آیا اس وضو کرنا ضروری ہے، یا ویسے بھی وہ بیٹھ گئے؟ سننے کے لیے وضو ہونا ضروری نہیں ہے، سننے کے لیے وضو ہونا ضروری نہیں ہے۔ وضو ہے آپ نے جب دیکھ کر قرآن پڑھنا ہے، اس کو ہاتھ لگانا ہے، تو پھر وضو ضروری ہے۔ زبانی اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس کی بھی اجازت ہے، اور سننے کے لیے کوئی وضو ہونا ضروری نہیں۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند ایک گزارشات میں بھی عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں، الحمدللہ کتنا زیادہ فائدہ ہوا یہ میرے بیان کرنے سے زیادہ خود آپ کا دل کیا گواہی دے رہا ہے، یہ خود اپنے دل سے پوچھ کے۔ صرف ایک گزارش یہ کہ جس دن ہمارا یہ پروگرام ہو اس دن آپ کوشش کریں کہ مغرب کی نماز با جماعت آپ یہاں پہ ادا کریں، بالکل مختصر سی تلاوت ہو، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 اشعار ہوں، اور اس کے بعد عشاء تک کا جو وقت ہے ہم مکمل قرآن حکیم کو سننے اور سیکھنے کے اندر صرف کریں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھ کے پھر راستے میں وہ 10-15 منٹ وہ ہمارے ضائع جائیں۔ ویسے تو وہ بھی ضائع نہیں ہیں جو ہم قدم مسجد کی جانب اٹھا کے آتے ہیں، لیکن اس حوالے سے کہ ہم درس قرآن سے وہ چند لمحے محروم ہوں گے، تو لہٰذا بہتر کیا ہے کہ ہم مغرب کی نماز با جماعت یہاں پہ ادا کریں۔ دوسری گزارش، آپ کو ایک لوگو دیتا ہوں اس پروگرام کے لیے،
مہینے کی ایک شام قرآن کے نام. انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ مہینے کی ایک شام قرآن کے نام، بس اس میں ساری بات آ جائے. دوسری گزارش یہ ہے کہ اپنے ساتھ ایسے ناسمجھ بچے نہ لائیں کہ جن کو طہارت اور نجاست کا بھی شعور نہیں ہے، یا جن کو سمجھانے کے باوجود بھی بات سمجھ نہیں آتی. وہ اتنے چھوٹے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ سنجیدہ طریقے سے پروگرام آگے لے کر چلیں، اگر ہم اتنے چھوٹے بچوں کو لائیں گے جو خود ہماری اپنی گھر والوں کی بات نہیں سمجھتے، تو اس کی وجہ سے باقی ہمارے دوست بھی وہ متاثر ہوتے ہیں. اور جو سمجھدار بچے ہیں ان کو ضرور ساتھ لے کر آئیں، ان کو ضرور ساتھ لے کر آئیں. جو نہ سمجھیں ان کو بالکل بھی نہ لائیں، اور جو سمجھدار ہیں ان کو ضرور ساتھ لے کر آئیں. اس کے بعد یہ ہے کہ پھر بھی اس کے باوجود بعض بڑے بچے بھی کچھ ایسی حرکات کرتے ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں، کوئی ایسی شرارت کرتے ہیں جو آداب مجلس کے خلاف ہے، تو پھر ان کو نرمی اور محبت کے ساتھ سمجھائیں. بجائے اس کے کہ ایک سمجھدار بچہ آیا ہے، اس سے کوئی ایسی حرکت ہوئی ہے کہ اب پاس بیٹھا ہوا بندہ انتہائی سختی سے اس کو منع کرتا ہے، تو عین ممکن ہے کہ وہ اتنا رنجیدہ ہو، اتنا اس بات کو برا محسوس کرے کہ آئندہ وہ پروگرام کے اندر ہی نہ آئے. تو اس بات کا ہم نے دھیان رکھنا ہے. اور اس کے بعد گزارش یہ ہے کہ اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی ڈائری اور ایک بال پین، ایک پینسل ضرور رکھیں، تاکہ مثلاً آج ہم نے اتنی احادیث مبارکہ سنی، اتنی پیاری پیاری باتیں سنی، تو ہم ان باتوں کو خود اپنی قلم سے جب گزاریں گے وہ باتیں ہمیں یاد رہیں گی. ایک سابقہ روٹین کے مطابق ہم علم کی مجالس میں پہلے بھی شامل ہوتے تھے، لیکن اتنا زیادہ جو اہتمام کیا گیا ہے اس کی ایک وجہ ہے. وہ وجہ یہ کہ پہلے ہم صرف کانوں کے ذریعے وہ بات کو سنتے تھے، فقط علم کا وہ ایک دروازہ ہمارے اوپر کھلتا تھا. لیکن اب ہم نے کیا کیا؟ اب ہم نے یہ کیا کہ ہمارے کان بھی ادھر آواز سن رہے ہوں، ہماری نظریں بھی وہ چیز پڑھ رہی ہوں، تو یوں سمجھیں کہ علم اب ایک دروازے سے نہیں، دو دروازوں سے داخل ہو رہا ہے. اب تیسرا کام جب ہم خود کریں گے، کیا اسی بات کو لکھ لیں گے، تو وہ بات کبھی نہیں بھولے گی. اس لیے بالخصوص بچے اور بڑے بھی اپنے ساتھ کوئی ایسا کاغذ یا کوئی ڈائری مستقل طور پر بنا لیں، تو انشاءاللہ اس طریقے سے ہم زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور جس طرح معاونین کے بارے میں یہ اسماء آپ نے پڑھے ہیں، الحمدللہ آپ کا دیا ہوا ایک روپیہ، اب تو آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ وہ اپنی جہاں پہ لگنا چاہیے تھا وہاں پہ ہی لگے. یقین ہے نا؟ الحمدللہ. اب کوشش یہ کریں کہ اگلا جب ہمارا پروگرام ہو، یا زیادہ سے زیادہ اس سے اگلا 2 ماہ کے اندر جس طرح آج بچے اور مرد یہاں پہ مستفید ہو رہے ہیں، اسی طرح ہم دل کھول کر عطیات دیں اس خیر کے کام میں، تاکہ ہماری بچیاں باپردہ بیٹھ کر بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے یہ چیز خود دیکھ سکیں، پڑھ سکیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اگر مرد یہاں پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہمارے گھر کی عورتیں وہ اوپر ہال کے اندر بیٹھ کر یہ پڑھ رہی ہوں گی، سن رہی ہوں گی، تو گھر کے اندر اس طرح اسلامی ماحول اس کو نافذ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جانا ہے. ہر بندہ محبت اور شوق سے یہ سمجھے کہ یار اللہ دیتا سب کو ہے، لیکن لیتا اپنی بارگاہ میں فقط اپنے محبوب بندوں سے. اللہ مجھے بھی اپنے ان محبوب بندوں کے اندر شامل کر لے. یہ دعا مانگیں اور ساتھ اپنا رزق حلال جو ہے وہ ایسے نیک کاموں میں خرچ کریں. اللہ کریم ہم سب کو اس عمل خیر کے اندر اخلاص کی دولت عطا فرمائیں، ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائیں، ہم سب کے سینوں کو اللہ کریم وسعتیں عطا فرمائیں، اور قرآن حکیم کے نور سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائیں. 1 مرتبہ سورہ فاتح شریف، 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف، اول آخر درود پاک پڑھ کے قبلہ استانی کی مدد کریں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین. یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. ہماری اساتذی اور حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. یا رب العالمین،
جو کچھ ہم نے سیکھا سکھایا یا رب العالمین، اس کے اندر ہم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی بے ادبی ہو گئی ہے یا رب العالمین تو معاف فرما دے یا رب العالمین۔ قرآن پاک کے ساتھ ہمیں سچا حقیقی تعلق عطا فرما، حقیقی نسبت عطا فرما یا رب العالمین۔ ہم سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے یا رب العالمین ہر وقت رات کو اور دن کو اس قرآن پاک کو پڑھتے رہیں، اس کو سمجھتے رہیں، اس پر عمل کرتے رہیں یا رب العالمین۔ ہمیں دین دنیا آخرت کی سعادتیں عطا فرما، ہم سب کی بخشش فرما دے، ہمارے والدین کی بخشش فرما دے، ہمارے جملہ اعزاء و اقارب بابا و امہات کی بخشش فرما دے یا رب العالمین۔ ہمارے اساتذہ کرام کی بخشش فرما دے، ہمارے مشائخ عظام کی بخشش فرما دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما دے یا رب العالمین۔ قرآن کے ساتھ یہ ہمارا جو ٹوٹا ہوا رشتہ ہے اس کو دوبارہ جوڑ دے یا رب العالمین۔ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے مزین فرما دے یا رب العالمین، ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرما دے یا رب العالمین۔ قرآن کی برکت سے ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما دے اور قرآن کی برکت سے ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم۔